السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان غلام جیلانی رومانوی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اولیاء دکن۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو لے آئے ہیں دکن کی کیسی سرزمین پر جسے بیجاپور کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم شہر ہے جسے مدینۃ الاولیاء کے نام سے جانتے ہیں، یعنی یہ اولیاء اللہوں کا شہر ہے۔ اس سرزمین پر اللہ کے بے شمار اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں۔ آج ہم جس ولی کامل کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ مادر زاد ولی ہیں، یعنی وہ پیدائشی ولی ہیں، صاحب تصرف، صاحب جذب، صاحب کرامات اور صاحب علم بھی تھے۔ جی ہاں، آج ہم جس عظیم ولی کامل کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے حضرت سید شاہ امین الدین علی اعلیٰ شیر خدا رحمت اللہ علیہ۔ آپ رحمت اللہ علیہ دکن کی سرزمین کے ان عظیم اولیاء کرام میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے نہ صرف سلسلہ چشتیہ کی روحانی روایت کو آگے بڑھایا بلکہ دکنی زبان، اردو زبان، تصوف، معرفت اور روحانی تربیت کو ایک نئی جہت عطا کی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت شاہ برہان الدین جانم رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایک عظیم بزرگ تھے جن کے فیض سے بیجاپور اور اس کے اطراف و اکناف کے ہزاروں لوگ مستفید ہوتے رہے، لیکن قدرت کا ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ ان کے وصال کے بعد ایک ایسا چراغ روشن ہونے کو ہے جو آنے والی کئی صدیوں تک دکن کی روحانی فضا کو منور کرے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت سید شاہ امین الدین علی اعلیٰ شیر خدا رحمت اللہ علیہ ایک جلیل القدر حسینی ساداتی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا زید مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتے ہوئے حضرت مولائے کائنات تک جا ملتا ہے، اور یہی وہ خانوادہ تھا جس میں علم، تقوی، عبادت، معرفت اور روحانی سیادت نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت سید شاہ برہان الدین جانم رحمت اللہ علیہ نہ صرف آپ صاحب کمال بزرگ تھے بلکہ آپ دکنی زبان کے ابتدائی مصنفین میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ علم ظاہر اور علم باطن دونوں کا مرکز تھی، جہاں علماء، فقہا، صوفیہ، امراء اور عوام سب حاضر ہوتے اور آپ سے فیض حاصل فرماتے۔ حضرت سید شاہ امین الدین اعلیٰ شیر خدا رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز باب ان کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ ایک رات آپ کے والد گرامی حضرت سید شاہ برہان الدین جانم رحمت اللہ علیہ عالم رؤیا میں بارگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ میں حاضر ہوئے۔ جو ہی حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کی نظر حضرت برہان الدین جانم رحمت اللہ علیہ پر پڑی، آپ یعنی حضرت بندہ نواز سرکار فوراً احتراماً کھڑے ہو گئے۔ مجلس میں موجود لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ حضور، آپ تو خود دکن کے عظیم قطب اور سلطان الاولیاء ہیں، پھر آپ حضرت برہان الدین جانم کے احترام میں کیوں کھڑے ہوئے؟ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے برہان الدین جانم رحمت اللہ علیہ کے وجود میں نور خیر البشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جھلک دیکھا ہے، یعنی حضور کا نور مجھے ان میں نظر آیا، اور اسی نور میں ایک عظیم ولی جن کا نام محمد سید امین ہے جلوہ گر نظر آئے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت برہان الدین جانم سے ارشاد فرمایا کہ اے برہان الدین، تمہاری پیشانی میں ایک ولی کا نور موجود ہے، وہ ایسا ولی ہوگا جو دکن کی سرزمین کو روحانی فیض سے بھر دے گا، اور میں دکن کی ولایت اس کے سپرد کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ نہ صرف ایک بشارت تھی بلکہ آنے والے زمانے کی ایک روحانی پیشن گوئی بھی تھی۔ معزز سامعین و ناظرین، اسی روحانی مجلس میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا۔
جسے سن کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ اچانک حضرت شاہ برہان الدین جانم رحمت اللہ علیہ کی پیشانی میں چمکتا ہوا وہ نور ایک آواز میں تبدیل ہو گیا اور اس نور سے آواز آنے لگی۔ وہ آواز حضرت امین الدین علی شیر خدا کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں خدا کا ولی ہوں اور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوں اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت میں ناظر بھی ہوں اور حضرت خواجہ بن نواز رحمت اللہ علیہ میرے پیر ہیں اور میں ان کی ولایت کا وزیر بھی ہوں۔ سبحان اللہ! یہ سنتے ہی مجلس پر سکوت طاری ہو گیا اور ہر طرف خاموشی و سناٹا چھا گیا۔ حضرت خواجہ بن نواز رحمت اللہ علیہ نے عالم رؤیا میں تبسم فرمایا اور حضرت شاہ برہان الدین جانم رحمت اللہ علیہ کو مبارکباد عطا فرمائی۔ اس واقعے کے بعد حضرت برہان الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے خاص خلفاء اور مریدین کو اس واقعے کی بشارت سے آگاہ کیا اور یہ خبر جلد ہی لوگوں میں پھیلتی ہوئی پورے بیجاپور کے اندر پھیل گئی اور اس واقعے کا علم اس وقت کے سلطان ابراہیم عادل شاہ تک بھی پہنچ گئی۔ سلطان ابراہیم عادل شاہ نے جب یہ عجیب و غریب خبر سنی تو ان کے دل میں تعجب پیدا ہو گیا اور انہوں نے اس واقعے کو ماننے سے انکار کر دیا اور اسی رات انہوں نے ایک حیرت انگیز خواب دیکھا۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کے خواب میں کائنات کے مالک و مختار نبی یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ سلطان نے ادب سے کھڑے ہو کر عرض کیا، سلام پیش فرمایا حضور کی بارگاہ میں۔ حضور علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سید امین میرے نور کامل کا مظہر ہے اور وہ برہان الدین جانم کے گھر پیدا ہونے والے ہیں اور وہ ولایت علی کے سلطان ہوں گے۔ سلطان خواب سے جب بیدار ہوئے تو ان کا دل بدل چکا تھا اور انہوں نے اپنے دل میں حضرت شاہ برہان الدین اور ان کے آنے والے فرزند حضرت امین الدین اعلی شیر خدا رحمت اللہ علیہ کی عقیدت اور ان کے احترام کا دل سے اظہار کیا اور یہ خواب بعد میں حضرت امین الدین علی اعلی شیر خدا رحمت اللہ علیہ کی عظمت کے دلائل میں شمار کیا جانے لگا۔ معزز سامعین و ناظرین، قدرت کا ایک اور عجیب فیصلہ یہ تھا کہ حضرت امین الدین اعلی شیر خدا رحمت اللہ علیہ اپنے والد کے وصال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت شاہ برہان الدین جانم کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام اکابر خلفاء کو جمع فرمایا، ان میں خصوصاً حضرت سید شاہ محمود خوش دہان رحمت اللہ علیہ، سید علی گنج گوہر رحمت اللہ علیہ اور دیگر خاص آپ کے مریدین اور خلفاء موجود تھے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے گھر ایک عظیم ولی ظاہر ہونے والا ہے، اب ہم اللہ کی بارگاہ میں وصال فرمانے والے ہیں، یعنی ہمارا پردہ ہونے والا ہے۔ اور آپ نے تاریخی جملے ارشاد فرمایا کیونکہ دو شیر ایک جنگل میں نہیں رہ سکتے۔ پھر آپ نے سید علی گنج گوہر رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، سید امین میری امانت ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب سید امین کے حوالے ہے۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی ٹوپی یعنی کلاه، آپ کا شجرہ، خرقہ خلافت اور تمام روحانی علامت آئندہ پیدا ہونے والے فرزند کے نام آپ نے کر دیے۔ اس کے بعد حضرت شاہ برہان الدین جانم رحمت اللہ علیہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن آپ کے اکابر خلفاء جانتے تھے کہ ایک نئی روحانی صبح طلوع ہونے والی ہے۔ چند ہی عرصے بعد اتوار کے دن حضرت سید شاہ امین الدین علی اعلی شیر خدا رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ اگرچہ تاریخ ولادت یقینی طور پر محفوظ نہ رہ سکی، لیکن تمام تذکرہ کرنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش اپنے والد بزرگوار کے وصال کے بعد ہوئی۔ اسی لیے آپ کی ظاہری تعلیم و تربیت کی ذمہ داری حضرت سید شاہ برہان الدین جانم
جو آپ کے والد کے خلیفہ تھے انہوں نے سنبھالی۔ حضرت سید علی گنج گوہر اور حضرت محمود خوش دہان اور دیگر اکابر نے آپ کو اسی محبت اور ادب سے پروان چڑھایا جس طرح کوئی اپنے مرشد کی امانت کی حفاظت کرتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، حضرت سید شاہ امین الدین علی اعلیٰ شیر خدا رحمت اللہ علیہ کو اکثر تذکروں میں مادر زاد ولی یعنی پیدائشی ولی قرار دیا گیا ہے، یعنی آپ کو ولایت، کشف، معرفت اور باطنی ادراک پیدائشی طور پر عطا کیا گیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کی عمر صرف 2 سال کی تھی تو آپ اپنی دایا کے ساتھ اپنے والد بزرگوار کی مزار مبارک کی طرف روانہ ہو گئے۔ خدام نے حیرت سے دیکھا کہ اتنا چھوٹا بچہ تنے تنہا مزار کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ کافی دیر بعد حضرت امین الدین اعلیٰ شیر خدا واپس تشریف لائے۔ سالہ سال کے بعد جب آپ جوان ہوئے تو آپ نے اپنی دایا سے فرمایا کہ کیا تمہیں وہ واقعہ یاد ہے کہ جب میں 2 سال کی عمر میں اپنے والد کے مزار پر گیا تھا اور وہاں میں بڑی دیر تک رہا تھا، کیا تمہیں یہ واقعہ یاد ہے؟ دایا حیران رہ گئی اور انہوں نے لا علم کا اظہار کیا۔ پھر حضرت امین الدین اعلیٰ شیر خدا نے تمام واقعے کی تفصیل بیان کی۔ اس دن میں اپنے والد سے ملاقات کے لیے گیا تھا اور فرمایا انہوں نے کہ مجھے میرے والد گرامی نے روحانی فیوز و برکات سے نوازا۔ یہ سن کر داعیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ آپ کی ولایت اور آپ کی کمالات کی معترف ہو گئی۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت شاہ برہان الدین جانم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بزرگ خلیفہ حضرت محمود خوش دہان رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک دن ان کے دل میں خیال آیا، اگرچہ حضرت امین الدین اعلیٰ شیر خدا علم باطن کے حامل ہیں، مگر ان کے والد کا فرمان ہے کہ انہیں علم ظاہری کی سماعت بھی دی جائے، یعنی علم ظاہر بھی انہیں سکھایا جائے۔ یہ خیال صرف ان کے دل میں آیا تھا، زبان سے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اسی وقت حضرت امین الدین علی علیہ شیر خدا کچھ دوری پر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اچانک حضرت محمود خوش دہان کی طرف متوجہ ہو گئے اور غضب کے ساتھ انہیں دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے کج دہان، کیا کہتے ہو؟ یہ کہنا تھا کہ حضرت محمود خوش دہان رحمت اللہ علیہ کانپ اٹھے اور اسی لمحے ان کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ اللہ اکبر! انہوں نے فوراً معافی مانگی لیکن ان کا کچھ نہ بنا۔ جب یہ واقعے کی خبر حضرت امین الدین اعلیٰ شیر خدا کی والدہ تک پہنچی، ان کی والدہ نے کہا، بابا امین، اتنا غضب ٹھیک نہیں ہے، یہ بڑے بزرگ ہے، تمہارے والد کریم کے یہ خلیفہ ہے، تم انہیں فوراً معاف کر دو۔ حضرت کی والدہ کی سفارش پر حضرت امین الدین اعلیٰ شیر خدا نے انہیں معاف فرمایا اور ان کے حق میں دعا کی۔ اسے ہی حضرت امین الدین اعلیٰ شیر خدا نے دعا فرمائی، ان کا چہرہ درست ہو گیا، لیکن تا زندگی حضرت محمود خوش دہان رحمت اللہ علیہ کے زبان مبارک سے خوشبو آنے لگی۔ معزز سامعین و ناظرین، اس واقعے نے سب پر واضح کر دیا کہ یہ بچہ جو سید زادہ ہے دلوں کا حال بھی جانتا ہے اور دلوں کے حال سے بھی باخبر ہے۔ حضرت سید شاہ امین الدین اعلیٰ شیر خدا رحمت اللہ علیہ کی ظاہری تعلیم براہ راست والد کریم سے نہیں ہو سکی، لیکن حضرت شاہ برہان الدین جانب نے اپنے وصال سے پہلے ہی اپنے خلفاء کو حکم دیا تھا کہ امین الدین کے کانوں میں ہماری دکنی رسائل کی آواز پہنچتے رہنی چاہیے تاکہ علم ظاہر بھی وہ مکمل طور پر سیکھ جائیں۔ چنانچہ حضرت کے سامنے مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی، احادیث مبارکہ، فقہ، تصوف اور حضرت شاہ برہان الدین رحمت اللہ علیہ دکنی تصنیفات کی قرأت کی جاتی اور انہیں پڑھ کر سنائی جاتی۔ علم باطن تو آپ کو پیدائشی طور پر عطا کیا گیا تھا، لیکن علم ظاہر بھی اسی خانقاہی ماحول میں آپ نے سیکھی اور آپ کمال کو پہنچے۔ یہیں سے وہ عظیم شخصیت ابھرنے لگی جسے بعد میں دکن کے مشائخ نے شیخ کامل، ولی واصل، صاحب تصرف اور سلطان الاولیاء کہا۔ انشاءاللہ آگے کے واقعات اگلی ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔